آج کے درس میں جمعۃ المبارک کے خطبے کا ترجمہ اور مفہوم آپ کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اکثر دوست و احباب کہتے ہیں کہ ہم عربی زبان میں پڑھا جانے والا خطبہ غور سے سنتے ہیں اور اس کو جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے اپنے طور پر شرط سمجھتے ہیں، ضروری سمجھتے ہیں۔ تو ہمیں معلوم بھی ہونا چاہیے کہ ہم اس میں کیا سنتے ہیں، کیا بیان کیا جاتا ہے۔ تو ان بہت سارے دوست و احباب کے مشورے پر، اور مشورہ بالکل صحیح ہے، لہذا ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم ہر جمعۃ المبارک کے دن عربی زبان میں کیا سنتے ہیں۔ اس کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ خطبہ خواہ وہ جمعۃ المبارک کا عربی خطبہ ہو یا عید کے دن کا خطبہ ہو یا اس کے علاوہ نکاح سے پہلے خطبہ ہوتا ہے وہ خطبہ ہو یا پھر حج کے دن خطبہ ہوتا ہے، یہ سارے خطبے خواہ وہ واجب ہیں یا مسنون ہیں، جو بھی ان کی شرعی حیثیت ہے، خطبہ کسے کہتے ہیں۔ خطبے کا اصل میں اسٹرکچر جو ہے، یعنی اس کا جو مواد ہے، وہ بنیادی طور پر اس میں دو چیزیں ہونی چاہیے۔ ایک اللہ تعالیٰ کی حمد، اللہ تعالیٰ کی تعریف، اور دوسرا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ۔ جب یہ دو چیزیں جمع ہو جاتی ہیں تو اس کو شرعی اصطلاح میں خطبہ کہتے ہیں۔ دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، دو چیزیں اساسی اور بنیادی ہیں۔ ایک حمد باری تعالی، اللہ تعالیٰ کی حمد، خواہ وہ الحمدللہ رب العالمین کے ساتھ ہو، خواہ وہ نحمدہ کے ساتھ ہو، یا خواہ وہ حامدن کے ساتھ ہو۔ حتیٰ کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے جس نے خطبے کی جگہ صرف سورہ فاتحہ پڑھ لی تو اس کا بھی خطبے کا ایک رکن ادا ہو گیا ہے، اس لیے کہ سورہ فاتحہ بھی اللہ تعالیٰ کی حمد پر مشتمل ہے۔ اور ایسے ہی درود پاک پڑھنا، اب درود پاک ضروری نہیں کہ اس کے صیغے، کلمات، الفاظ اور جملے وہی ہوں جو ہم ہر جمعہ کے دن سنتے ہیں۔ درود پاک کے مختلف صیغے ہیں، الفاظ ہیں۔ کسی نے اگر سورہ فاتحہ کے ساتھ اتنا پڑھ دیا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، تو خطبے کا دوسرا رکن درود، صلاۃ، وہ بھی ادا ہو گیا۔ تو خطبہ بنیادی طور پر دو چیزوں کے جمع ہونے کا نام ہے، ایک حمد باری تعالی، اللہ تعالیٰ کی حمد، اور دوسری بارگاہ رسالت میں درود۔ اس کے علاوہ قرآن کی آیات پڑھنا خطبے میں یہ سنت ہے۔ ایسے ہی احادیث طیبہ بیان کرنا اور پڑھنا یہ بھی سنت ہے۔ واعظ و نصیحت کرنا سنت ہے۔ صحابہ کرام، تابعین، اہل بیت اطہار پر درود پاک پڑھنا حضور کی تابعیت میں یہ سنت ہے، مسنون ہے۔ واعظ و نصیحت کرنا یہ مستحب ہے۔ سو یہ ساری چیزیں جب جمع ہوتی ہیں تو خطبہ اپنے ارکان کے ساتھ، اپنی سنتوں کے ساتھ، مستحبات کے ساتھ وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ تو بنیادی طور پر آپ اسٹرکچر کو سمجھیے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مسجد میں ہو سکتا ہے کہ خطبے کے الفاظ آپ نے کچھ سنے ہوں، دوسری مسجد میں خطبے کے الفاظ کچھ سنے ہوں، تیسری میں کچھ سنے ہوں۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ الفاظ اور کلمات ہر جگہ وہی ہوں، ایسا ضروری نہیں ہے۔ اسٹرکچر پورا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، حضور کی بارگاہ میں درود ہے، تو خطبہ اپنے دو ارکان کے ساتھ مکمل ہے۔ ایسے ہی کوئی بھی حدیث پڑھ دی گئی عربی زبان میں، قرآن پاک کی کسی بھی آیت کی تلاوت ہو گئی، واعظ و نصیحت کے کیسے ہی کلمات قرآن، احادیث سے، اس کے علاوہ اقوال اولیاء کی صورت میں اگر اس میں پڑھ دیے گئے، صحابہ کرام، تابعین، اتباع التابعین کا ذکر، بالخصوص خلفائے راشدین کا ذکر، کسی بھی الفاظ اور کلمات کے ساتھ ان کی مدحت بیان ہو گئی تو خطبہ اپنی سنتوں اور مستحبات کے ساتھ پورا ہو جاتا ہے۔
اب وہ خطبہ جو ہم اپنی مسجد میں پڑھتے ہیں، اب اس کو ترجمہ اور مفہوم آپ کے سامنے ذکر کریں گے، اور ظاہر ہے خطبہ دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ایک خطبے کا پہلا حصہ ہوتا ہے، پھر ہم بیٹھتے ہیں اور اس کے بعد پھر دوسرا خطبہ شروع ہوتا ہے۔ تو پہلے خطبے کے کلمات اور ان کا ترجمہ آپ سماعت کیجیے۔ الحمدللہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی العالمین جمیعا۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمارے سردار، ہمارے مولا، ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں پر فضیلت بخشی ہے۔ الحمدللہ کے ساتھ اللہ کی تعریف بیان ہو رہی ہے کہ حضور کی شان بلند و بالا ہے، اور حضور کی شان کو بلندی، فضیلت اور رفعت وہ اللہ نے عطا کی ہے، لہذا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے فضیلت بخشی ہے، درجہ بخشا ہے، فضیلت اور افضلیت عطا کی ہے ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہان والوں پر، اولین و آخرین پر۔ وَأَقَامَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِلْمُذْنِبِينَ شَفِيعًا، اور قیامت کے دن انہیں گناہگاروں کی شفاعت کرنے کا درجہ عطا کیا ہے۔ مذنبین اور گناہگاروں کے لیے بطور شفیع، شفاعت کرنے والا، اس شان کے ساتھ آپ نے ان کو قیامت کے دن درجہ عطا کیا ہے۔ فصلی اللہ تعالی وسلم وبارک علیہ، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور برکتیں نازل ہوں، سلامتیاں نازل ہوں۔ وعلی کل من هو محبوب ومرضی لدیہ، اور حضور کی نسبت سے ہر وہ شخص، ہر وہ مرد عورت، ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا عطا کیا ہوا ہے، اس پر بھی درود، سلام اور برکتیں نازل ہوں۔ صلاۃً تبقى، ایسی رحمتیں جو باقی رہنے والی ہوں۔ وتدوم بدوام الملک الحی القیوم، اور وہ شان والا رب جو ملک ہے، حی ہے اور قیوم ہے، جب تک اس کی سطوتیں رہیں، یعنی ہمیشہ اس کی سطوتیں رہنی ہیں، تو رحمتیں اور سلامتیاں بھی اسی طرح ہمیشہ ہمیشہ رہیں۔ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وحدہ، اس شان کے ساتھ کہ وہ واحد و یکتا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ واشہد ان سیدنا و مولانا محمدً عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندہ خاص ہیں اور اس کے خاص رسول ہیں۔ بالہدی و دین الحق ارسلہ، کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے کر بھیجا ہے، ہادی، رہبر اور رہنما بنا کر بھیجا ہے، اور انہیں دین حق دے کر بھیجا ہے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں آپ پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل اطہر پر، آپ کی آل مبارکہ پر، اور آپ کی تمام صحابہ پر، اور خوب برکتیں نازل ہوں اور خوب سلامتیاں نازل ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد اور صلوات کے بعد، فیا ایھا المؤمنون، اے اہل ایمان، اے مخاطبین اہل ایمان، اے ایمان والو، رحمنا ورحمکم اللہ، اللہ ہم پر بھی رحمت فرمائے اور آپ پر بھی رحمت فرمائے۔ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، میں آپ کو وصیت کرتا ہوں، میں آپ کو تاکیدی نصیحت کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی، اوصیکم ونفسی، میں آپ کو بھی اور اپنے آپ کو وصیت کرتا ہوں، تاکیدی آپ کو نصیحت کرتا ہوں، بتقوی اللہ عز وجل،
کہ اللہ کی بارگاہ میں تقوی اختیار کیجیے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تقوی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیجئے، اور یہ تقوی اور پرہیزگاری فی السر والاعلان، لوگوں کے سامنے ہو تب بھی تقوی ہو اور لوگوں سے اوجھل ہوں تب بھی تقوی ہو۔ فإن التقوی سنام ذر الایمان، اس لیے کہ تقوی یہ ایمان کے پہاڑ کی چوٹی ہے، تقوی ایمان کے پہاڑ کی چوٹی ہے، یعنی ایمان کو اگر ایک پہاڑ کی حیثیت دی جائے تو ظاہر ہے کہ سب سے بلند حصہ وہ دیگر حصوں سے نسبتاً زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ فإن التقوی سنام ذر الایمان، کیونکہ تقوی اور پرہیزگاری یہ ایمان کے پہاڑ کی چوٹی ہے، اس کا بلند ترین حصہ ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کو یاد کیجئے، اللہ کو ہمیشہ یاد رکھیے، اللہ کا ذکر کیجئے۔ عند کل شجر وحجر، کسی حال میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کو فراموش نہ کیجئے، خواہ وہ آپ کسی درخت کے پاس ہوں یا کسی پتھر کے پاس ہوں، یعنی ہر حال میں اللہ کی یاد کو، اللہ کی یاد سے اپنی زبانوں کو اور اپنے دلوں کو، اپنے خیالات کو معطر رکھیے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، یقین رکھیے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام کاموں کو خوب دیکھ رہا ہے جو آپ کرتے ہیں۔ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، جو کچھ آپ کرتے ہیں یعنی جو کچھ ہم سب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کاموں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ ان کاموں سے بے خبر نہیں ہے جو ہم اور آپ کر رہے ہیں، اللہ سب جانتا ہے، سب کچھ دیکھ بھی رہا ہے اور سب کچھ جانتا بھی ہے۔ فَإِنَّ السُّنَنَ هِيَ الْأَنْوَارُ، اور حضور کی سنتیں، حضور کا طریقہ، حضور کا عطا کیا ہوا راستہ، ہی الانوار، یہ انوار کا راستہ ہے، یہ نوروں کا راستہ ہے، یہ روشنی کا راستہ ہے، لہذا اس کو اختیار کیجیے۔ پہلے تقوی کی نصیحت فرمائی اور اس کے بعد پھر حضور کی سنتوں کے ساتھ جڑے رہنے اور حضور کی سنت کی اتباع اور پیروی کا درس دیا جاتا ہے خطبے میں کہ فإن السنن، حضور کی سنتیں یعنی حضور کا طریقہ، حضور کا عطا فرمایا ہوا طریقہ، حضور کی عطا کی ہوئی شریعت، حضور کا لایا ہوا دین، ہی الانوار، یہ روشنیاں ہیں، یہ انوار ہے۔ حضور کی سنتیں دراصل کئی نور ہیں، حضور کی عطا کردہ شریعت یہ اصل میں روشنیاں ہیں۔ وَزَيِّنُوا قُلُوبَكُمْ بِحُبِّ هَذَا النَّبِيِّ الْكَرِيمِ، اور اپنے دلوں کو مزین کر لیجئے، آراستہ کر لیجئے شان والے نبی، کرم فرمانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے کے ذریعے اور محبت کے راستے پر چلتے ہوئے اپنے دلوں کو مزین اور آراستہ کر لیجئے۔ درود و سلام نازل ہوں آپ پر اور آپ کی آل پاک پر، ایسی رحمتیں جو سب سے زیادہ کامل ہوں اور ایسی سلامتیاں جو سب سے زیادہ افضل ہوں۔ افضل الصلاۃ والتسلیم، حضور پر، حضور کی آل اطہار پر کامل ترین رحمتیں اور کامل ترین سلامتیاں نازل ہوں۔ آپ کو جو حضور کی محبت کا درس دیا گیا، فَإِنَّ الْحُبَّ هُوَ الْإِيمَانُ كُلُّهُ، یقیناً یہ محبت، حضور کی محبت، یہی دراصل ایمان کل ہے۔ حضور کی محبت یہ مکمل ایمان ہے، یہ کامل ترین ایمان ہے۔ الا لا ایمان لمن لا محبت له، غور سے سنیے، توجہ سے سنیے کہ اس کا ایمان نہیں جس میں محبت نہیں، اس کا ایمان نہیں جس میں محبت نبی نہیں، کیونکہ محبت نبی بغیر محبت الہی کے ہو نہیں سکتی، یہ دونوں محبتیں اکٹھی ہیں، یعنی جب دونوں اطاعتیں، اللہ کی اطاعت بغیر رسول کی اطاعت کے نہیں ہو سکتی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت
اللہ کی اطاعت کے بغیر کوئی حیثیت نہیں رکھتی، یعنی دونوں اطاعتوں کا نام ہی اطاعت ہے۔ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ پاک کا ارشاد ہے اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے یقیناً اللہ ہی کی اطاعت کی، اس لیے کہ حضور کی اطاعت اللہ کی اطاعت سے جدا نہیں۔ یہ ضمناً جملہ آ گیا، خطبے کے الفاظ یہ ہیں فَإِنَّ الْحُبَّ هُوَ الْإِيمَانُ كُلُّهُ، یقیناً محبت اللہ کی اور محبت رسول کی اور محبت دین کی، یقیناً محبت یہی مکمل ایمان ہے۔ الا لا ایمان لمن لا محبت له، غور سے سنو کہ اس کا ایمان نہیں جس میں محبت نہیں۔ الا لا ایمان لمن لا محبت له، غور سے سنو کہ اس کا ایمان نہیں جس میں محبت نہیں۔ الا لا ایمان لمن لا محبت له، غور سے سنو اس کا ایمان نہیں جس میں محبت نہیں۔ رزقنا اللہ تعالی وإیاکم حب حبیبہ ھذا النبی الکریم، سو اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی اپنی اور اپنے حبیب کی محبت عطا کرے۔ رزقنا اللہ تعالی وإیاکم، اللہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی حب حبیب عطا کرے، اپنے پیارے نبی کی محبت عطا کرے۔ وہ شان والے نبی، اس شان والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں۔ اکرم الصلاۃ، سب سے زیادہ مکرم اور برگزیدہ رحمتیں آپ پر نازل ہوں، آپ کی آل پر نازل ہوں اور خوب سلامتیاں نازل ہوں۔ کما یحب ربنا ویرضا، اے اللہ اپنے حبیب پر ایسی رحمتیں بھیج اور اپنے پیارے حبیب پر ایسی سلامتیاں نازل فرما جو تو چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا کلمات ہیں۔ ہم کیا چاہیں گے، ہماری محبت تو پھر بھی ناقص ہے، لیکن اللہ کی جو اپنے پیارے حبیب سے محبت ہے اس کا اندازہ کون کر سکتا ہے۔ اے اللہ ہم تو رحمتوں کی دعا کر سکتے ہیں کہ اپنے پیارے حبیب پر رحمتیں بھیج، سلامتیاں نازل فرما، وہ بھی تجھے اور تیرے حبیب کو راضی کرنے کے لیے۔ باقی تو ان پر رحمتیں اور ان پر سلامتیاں وہ نازل فرما جو تجھے پسند ہوں، اپنی شان محبت کے مطابق، اپنی شان عطا کے مطابق، جو تجھے اپنے پیارے حبیب سے محبت ہے، تجھے تیری شان کے مطابق جو محبت ہے، اے اللہ اس شان کے ساتھ اپنے پیارے حبیب پر رحمتیں اور سلامتیاں نازل فرما۔ فمن یعمل، اب نصیحت کے کلمات ہیں، اب نصیحت کے خاص کلمات ہیں اور پھر قرآن پاک کی آیات کی تلاوت بھی ہو رہی ہے۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جس کسی نے ذرہ بھر کوئی اچھا عمل کیا ہو، یرہ، قیامت کے دن وہ اس کو دیکھے گا۔ جس نے ذرہ بھر کوئی نیکی کی ہوگی، اور ذرہ کسے کہتے ہیں؟ ذرہ کا مطلب وہ چھوٹے سے چھوٹا ذرہ جس سے چھوٹا آپ تصور نہ کر سکیں، اس کو عربی زبان میں ذرہ کہتے ہیں۔ اب پہلے دوروں کے مطابق روشن دان سے اگر سورج کی روشنی اور شعاع نکل رہی ہو تو اس میں باریک باریک جو ذرے نظر آتے تھے اس کو ذرہ اس پر تعبیر کیا جاتا تھا، اور اس کی ڈیفینیشن اس سے کی جاتی تھی مثال کہ وہ ذرہ ہے۔ لیکن آج کے دور میں، جدید تکنیکی دور میں، آپ سمجھیے کہ مائکرو اسکوپ سے جو چیز نظر آتی ہے اور نیوٹرون اور پروٹون سے بھی نیچے آپ چلے جائیں، یعنی وہ آخری ذرہ جس کو آج کی جدید دنیا آخری ذرہ سمجھتی ہے، عربی زبان میں اس کو ذرہ کہیں گے۔ جس نے وہ ذرہ بھر چھوٹے سے چھوٹا عمل کیا ہو، قیامت کے دن وہ ذرہ بھر نیکی بھی دیکھے گا۔ ذرہ بھر نیکی اس کی بھلا نہیں دی جائے گی، فراموش نہیں کی جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کو بھی لے کر آئے گا۔ حدیث پاک میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تمہاری نیکیوں کی مثال ایسے ہے کہ وہ حلیم اور قدردان ہے، وہ شکور اور قدردان ہے اپنے بندوں کے نیک اعمال کا، کہ اگر کوئی کھجور کے برابر دانہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرے اللہ کی رضا کے لیے، وہ قیامت کے دن دیکھے گا کہ اس کا ثواب پہاڑوں کے برابر ہوگا، جیسے اس نے ایک کھجور کا دانہ نہیں بلکہ پہاڑوں کے برابر اس نے کھجور کے ذخیرے صدقہ کیے ہوں۔
اور ایک اور حدیث پاک میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسے تم جانور پالتے ہو، گائے کا بچڑا جب پیدا ہوتا ہے اس کو پالتے ہو، پوستے ہو، کھلاتے ہو، اس کو فربا کرتے ہو حتیٰ کہ وہ بڑا طاقتور بیل ہو جاتا ہے، ارشاد فرمایا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تمہاری نیکیاں اس طرح بڑھائی جاتی ہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے بڑھاتا رہتا ہے کہ قیامت کے دن جب تم دیکھو گے تو ایک تمہارا عمل پہاڑوں کے برابر ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس کسی نے ذرہ بھر کوئی نیک عمل کیا ہو تو وہ پریشان نہ ہو کہ یہ بھول بھلائیوں میں ڈال دیا گیا، نہیں، ایسا نہیں، یرہ، وہ اپنے اس نیک عمل کو قیامت کے دن دیکھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ بھر کوئی برا کام کیا، اللہ اور اس کے رسول کی حق تلفی کی، بندوں کی حق تلفی کی، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، اللہ کے بندوں کو نقصان پہنچایا، کوئی ذرہ بھر شر ور عمل کیا، قیامت کے دن اس کا نتیجہ بھی وہ دیکھے گا، قیامت کے دن وہ اس کے سامنے ہوگا۔ بارک اللہ لنا، اللہ ہمیں برکت دے، ولکم، اللہ آپ کو برکت دے، فی القرآن العظیم، قرآن شریف کو پڑھنے میں اور سمجھنے میں۔ بڑی توجہ طلب بات ہے، ہم اپنے رزق روزگار کی برکتوں کے لیے دعا تو کرتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے یہ دعا نہیں کی ہوگی کہ اللہ اپنے کلام قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی برکت ہمیں عطا کر۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، اللہ تعالیٰ قرآن شریف کو پڑھنے، سمجھنے، قرآن کے ساتھ جڑی ہر نسبت کی برکت اللہ پاک اس نسبت کی برکت ہمیں بھی عطا کرے اور آپ کو بھی عطا کرے۔ وَنَفَعْنَا وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، اور اللہ تعالیٰ قرآن کی آیات، اس ذکر حکیم کی آیات، ذکر حکیم یہ قرآن مجید ہے، اس ذکر حکیم کی بابرکت آیات سے اللہ ہمیں بھی نفع عطا کرے اور آپ کو بھی نفع عطا کرے۔ ذکر حکیم کی بابرکت آیات سے، قرآن کریم کی روشن و تابندہ آیات سے علم، عمل اور تقوی کی خیرات کی برکتیں اور نفع کی برکتیں اللہ تعالی ہمیں بھی عطا کرے اور آپ کو بھی عطا کرے۔ انہ تعالی، یقیناً وہ اللہ بلند و بالا ہے، انہ تعالی، یقیناً وہ اللہ بلند و بالا ہے اپنی شانوں کے ساتھ، ملکن، حقیقی بادشاہ ہے، کریمن، بہت مہربان ہے، جوادن، بہت سخی ہے، برن، بہت اپنے بندوں کے ساتھ مہربان ہے، ان کی بھلائی چاہنے والا ہے، رؤوفن، بہت محبت کرنے والا ہے، رحیم، اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اس کی رحمتیں کسی خاص وقت کے ساتھ محدود نہیں، وہ تو تم سے اس وقت سے محبت فرماتا ہے جب سے تم عالم وجود میں متشکل نہیں ہوئے تھے، تب سے وہ تم سے محبت فرماتا ہے۔ اس کی محبتیں تم پر ہمیشہ سایہ فگن رہتی ہیں، اس کی محبتیں تو تم پر اس وقت بھی تھیں جب تم بطن مادر میں اپنے تخلیقی مراحل سے ہو گزر رہے تھے، تم نطفہ تھے، علاقہ تھے، مضغہ تھے، مغلقہ تھے، ابھی تو تمہارے جسموں میں روح نہیں پھونکی گئی تھی، اور بطن مادر میں تم ابتدائی 3-4 مہینوں میں تھے، اس وقت بھی وہ تم سے محبت فرماتا تھا، اور اس کی رحمتیں ہمیشہ جاری و ساری ہیں۔ تم اپنی قبروں میں جا بسو گے، اور قیامت کا دن اور پھر جنت میں اللہ علیہ ایمان کو ان کی نیک اعمال کے بدل میں جنت عطا فرماتا ہے، یقیناً عطا فرماتا ہے۔ تم جنتوں میں جا بسو گے تب بھی اس کی رحمتیں تم پر رہیں گی۔ انہ تعالی، وہ بلند و بالا ہے، ملکن، حقیقی بادشاہ ہے، کریمن، بہت مہربان ہے، جوادن، بہت سخی ہے، برن، تمہارا بہت بھلا چاہنے والا، بھلا کرنے والا ہے، رؤوفن، بہت محبت فرمانے والا ہے، رحیمن، اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اقول قولی ھذا، میں یہ بات کہتا ہوں جو میں نے کہی، جو آپ کو نصیحتیں کی گئیں وہ ساری باتیں میں کہتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ استغفر اللہ لی ولکم، آپ کو نصیحت کرنے کے ساتھ ساتھ
میں اپنے لیے اور آپ کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ، میں اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور آپ کے لیے مغفرت چاہتا ہوں۔ وَلِسَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور کل اہل ایمان مردوں اور عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش کا طلبگار ہوں۔ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، یقیناً وہ بہت بخشنے والا ہے اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔